بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وقت کے ظالم بادشاہ ہارون الرشید کے حکم سے سندھی بن شاہک کے قید خانہ میں ایک طویل عرصہ تک قید رہے۔ سندھی بن شاہک کا قید خانہ بہت سخت تھا۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندان تو دور کی بات، زمین میں ایک تاریک کنواں تھا جس میں امام علیہ السلام پر تشدد کیا جاتا تھا۔ ہارون الرشید نے سندھی بن شاہک کو کچھ زہر آلود کھجوریں بھجوائیں اور حکم دیا کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ہر حالت میں یہ کھجوریں کھلائی جائیں۔ پست فطرت ظالم سندھی بن شاہک بار بار اصرار کرتا رہا کہ آپ علیہ السلام ساری کھجوریں کھائیں، مگر امام علیہ السلام نے چند ایک دانے کھائے اور فرمایا، جو دانے میں نے کھائے ہیں اس سے تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ادھر ظالم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کو طبی موت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، لہذا اس بارے میں وہ سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ سندھی ملعون نے 80 لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور زندان میں لے جا کر امام علیہ السلام کے قریب جا کر کھڑا کیا اور کہا، آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس شخص کے جسم پر کوئی زخم یا چوٹ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا مکان اور یہ ان کے وسائل زندگی ہیں۔ ہارون ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط سوچ نہیں رکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ سفر سے واپس آ کر ان سے تبادلہ خیال کریں۔ آپ خود ان سے پوچھ لیں، ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا ہو یا تشدد کیا گیا ہو، وہ خود ہی بتائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم سب امام علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ فضل اور اس کا مقام و منصب ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ اس دوران امام علیہ السلام نے فرمایا، ظاہری طور پر میرے لیے کیے گئے سہولتوں کے اسباب وہی ہیں جو سندھی بن شاہک نے بتائے ہیں، لیکن مجھے کھجور کے 9 دانوں کے ذریعے زہر دیا گیا ہے، جس سے کل کے دن میرے جسم کا رنگ سبز ہو جائے گا اور اس کے دوسرے دن اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سندھی بن شاہک تھر تھر کانپنے لگ گیا، کیونکہ امام علیہ السلام کی شہادت کا منصوبہ فاش ہو گیا۔ جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام علیہ السلام کی حالت غیر ہونے لگ گئی، جسم میں زہر کی حرارت پیدا ہو گئی اور 3 دن تک آپ علیہ السلام تیز بخار میں مبتلا رہے۔ جسم کی رنگت سبز ہو گئی۔ روایت کے مطابق 3 دن تک بخار کی شدت میں تڑپتے رہے۔ آخر کار زہر نے اپنا اثر دکھایا اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت قید خانے میں آپ علیہ السلام تنہا تھے۔ موقع پر کوئی رشتہ دار، دوست، غمخوار موجود نہیں تھا۔ عمر بن واقد روایت کرتا ہے کہ ایک رات مجھے سندھی بن شاہک نے بلا بھیجا۔ میں سمجھ گیا کہ آج خیر نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ضروری وصیتیں کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ابو حفص،
ہم نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا تو پھر اس وقت کسی کو میرے گھر بھجواؤ تاکہ میرے اہل خانہ کو جا کر تسلی دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا ابو حفص، موسیٰ بن جعفر کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا واللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، ایک عرصے تک میری ان کے ساتھ آشنائی اور رفاقت رہی ہے۔ اس نے کہا بغداد میں جو لوگ اسے پہچانتے ہیں اور ان کی بات قابل قبول بھی ہے وہ کون ہیں؟ میں نے کچھ لوگوں کے نام بتائے اور ساتھ سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کے نام میں نے اسے بتائے اس نے فوراً ان کو بلایا اور ان سے بھی ان لوگوں کے نام پوچھے جو امام علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے بھی کچھ افراد کے نام بتائے۔ سندھی نے ان سب کو بھی بلا بھیجا۔ صبح تک ہم لوگوں کی تعداد 50 ہو گئی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہچانتے اور ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہ چکے تھے۔ جب ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی تو سندھی کا ایک منشی ہمارے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا پلندہ تھا۔ اس نے ہمارے نام اور پتے لکھے، پھر سندھی کے پاس واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد سندھی بذات خود ہمارے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ابو حفص اٹھو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھی بھی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ہم ایک کمرے میں پہنچے تو اس نے کہا ابو حفص، موسیٰ بن جعفر کے سر سے چادر کو ہٹاؤ۔ میں نے کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ سندھی نے میرے دوسرے ساتھیوں سے کہا تم بھی اسے اچھی طرح دیکھو۔ انہوں نے بھی ایک ایک کر کے انہیں اچھی طرح دیکھا۔ اس کے بعد سندھی نے کہا آیا گواہی دیتے ہو کہ یہی موسیٰ بن جعفر ہیں؟ سب نے کہا ہاں یہی موسیٰ بن جعفر ہیں۔ اس کے بعد سندھی نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ امام علیہ السلام کے جسم سے کپڑے کو اتار دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سندھی نے کہا آیا ان کے بدن پر کوئی زخم یا تشدد کا کوئی نشان دیکھتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، گویا انہیں طبعی موت آئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا تھوڑا صبر کرو تاکہ اسے غسل دیا جائے، ہم اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری موجودگی میں انہیں غسل و کفن دیا گیا اور نماز پڑھی گئی۔ مسیب کہتے ہیں کہ موقع پر موجود لوگ بظاہر یہ دیکھ رہے تھے کہ امام علیہ السلام کو دوسرے لوگ غسل و کفن دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک نادیدہ شخصیت یعنی امام رضا علیہ السلام نے انہیں غسل و کفن دیا اور ان کی نماز پڑھی۔